یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 4 فروری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بلوچستان جنوری میں 1831 ٹریفک حادثات، 39 افراد جاں بحق، 2409 زخمی ہو گئے۔ پسنی پاکستانی فورسز ہاتھوں نوجوان جبریل لاپتہ، رکھنی سے لاپتہ شخص بازیاب ہوا۔ کلات سے جبری لاپتہ اسامہ کو بازیاب کیا جائے۔ جبری گمشدگی ایک ماورائے آئین اقدام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، چیئرمین نصر اللہ بلوچ۔ مستنگ سی ٹی ڈی کا میرے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین بچوں کو ہراساں کرنا قابل مذمت عمل ہے، میر احمد چلتنوال۔ کیچ ہیرونگ فورسز قافلے پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ، فائرنگ۔ کیچ، ہوشاب اور خاران میں مسلح افراد نے تعمیراتی کمپنی کے سائٹس پر حملہ کر دیا، مشینریز کو آگ لگا دی۔ خوزدار کرخ شہری میں بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی جانب سے 4 روزہ کتب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ بساگ بولان میڈیکل کالج میں ہاسٹل الاٹمنٹ کے نام پر طلبہ کا استحصال ناقابل قبول ہے، پی ایس او۔ بلوچستان فائرنگ حادثات، 9 مولود بچے سمیت 4 افراد ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ وندیر پولیس کی کارروائی، بسوں میں عورتوں کی جیبیں کاٹنے والا گروہ گرفتار، بلیڈ اور نقد رقم برآمد۔ جیبیں کاٹنے والا گروہ صرف چوری کی نیت سے وندیر آتی ہیں، اصل رہائشی کراچی کی ہیں، ایس ایس پی ہب۔ اس سال فروری کا مہینہ عجوبہ ہے جو آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس میں 4 اتوار، 4 پیر، 4 منگل، 4 بدھ، 4 جمعرات، 4 جمعہ اور 4 ہفتے ہیں۔ ایسا ہر 830 سال بعد ہوتا ہے۔ ماہرین گوادر بلوچستان ضلع گوادر تحصیل پسنی سے پاکستانی فورسز نے رازق ولد ملنگ نامی نوجوان کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ لواحقین کے مطابق پہلے فورسز نے رازق کو حراست میں لے لیا اور بعد میں نامعلوم جگہ منتقل کر دیا، جبکہ بارکھان رکھنی سے جبری لاپتہ اسلم زکریانی نامی شخص بازیاب ہوا ہے۔ مستنگ سمالانی قومی تحریک کے مرکزی چیئرمین میر احمد چلتنوال سمالانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چند روز پہلے 29 اور 30 جنوری 2025 کی درمیانی رات تاریکی میں سی ٹی ڈی حساس اداروں کی طرف سے چار دیواری کی عزت کو پامال کر کے عمر آباد کانک ضلع مستنگ میں میرے گھر گاؤں میں چھاپہ مارا گیا۔ مردوں کے ساتھ بچوں اور خواتین کو گہری نیند سے اٹھا کر ہراساں کیا گیا، جو قابل مذمت عمل ہے۔ ضلع کیچ کے علاقے ہیرونگ میں پاکستانی فورسز کو آئی ڈی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس حملے میں قافلے کو نشانہ بنایا گیا جس میں سوار اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ واقعہ بعد ہیلی کاپٹر پہنچ گیا۔ حملے کی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کر لی ہے، جبکہ فائرنگ میں قافلے کی حفاظت پر مامور ایک اہلکار کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری بی ایل اے جیند نے قبول کر لی ہے۔ ضلع کے چھوشاب پر کوٹگ میں نامعلوم مسلح افراد نے گزشتہ روز سی پیک روٹ پر کام کرنے والی ایف ڈبلیو پر حملہ کر دیا، بعد ازاں فرار ہو گئے۔ ادھر خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے سی پیک لنک روڈ کی تعمیراتی کمپنی کے سائٹ پر بھی حملہ کر کے مشینریز کو جلا دیا ہے۔ استا محمد پرانی دشمنی پر فائرنگ سے منکچر کے رہائشی دوست محمد شعیع نامی شخص جاں بحق، جبکہ علی احمد نامی شخص زخمی ہوا۔ ضلع پنجگور کے علاقہ مین سٹی چتکان تار آفس میں نامعلوم عبدالرحمن ولد شوکت نامی شخص کو قتل کر دیا۔ ڈیرہ مراد جمالی نصیر آباد میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے محمد یعقوب نامی شخص کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے، تاہم قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ کوہلو میں عطائی لیڈی ڈاکٹر کی غفلت سے 9 مولود بچہ جاں بحق، ماں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ وندر ٹرک اور کار میں تصادم، پولیس اہلکار سمیت 4 خواتین زخمی ہو گئیں۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔